رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کو ہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے، شفقت اور مہربانی کرنے میں تم ایک جسم انسانی کی طرح دیکھو گے۔ جب اس کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے اعضاء بھی بخار بے خوابی میں اس کے شریک حال ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات تو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سبق بھی یہی دیا کہ سبھی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت، شفقت، لیکن اپنے ماننے والوں کو دینی رشتے کی وجہ سے ایک برادری قرار دیا، ایک کنبہ قرار دیا۔ اور میرے نبی کی چاہت اور پسند یہ تھی کہ ان میں باہمی ہمدردی، محبت، اخوت اس درجے کی ہو کہ ان کی ایک مثالی وحدت ہو، ان کے درمیان ایک مثالی وحدت ہو۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے خوب ہدایات دی ہیں کہ ان میں باہمی تعلق اس انداز کا ہو جیسے ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ جسم کے کسی حصے کے اندر درد ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اپنی برادری میں اس انداز کی ان کی برادری ہو، کوئی ایک بھی مشرق میں تکلیف میں ہو تو دنیا کا مسلمان اس تکلیف کو اپنا درد اور اپنی تکلیف محسوس کرے۔ مشرق کا مسلمان کسی درد میں ہو، کسی آزمائش میں ہو تو مغرب کا مسلمان اس کا اپنا درد محسوس کرے، شمال کا مسلمان کی تکلیف جنوب کا مسلمان محسوس کرے۔ ایسی آپس میں باہمی رشتہ اور تعلق ہو۔ جب رشتہ اور یہ تعلق ہوگا تبھی یہ امت نبی علیہ السلام کی نیابت میں نبوت کا کام کر سکے گی، اور ایسی مثالی وحدت ہوگی تبھی اس کے اندر قوت اور توانائی ہوگی۔ اب علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ اب علیہ السلام ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، اور عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے سہارا بنتا ہے، مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایک پنجے کو دوسرے پنجے میں یوں ملایا، یوں، اور یوں مضبوطی کا اشارہ فرمایا۔ فرمایا جب مسلمان متحد ہوگا تو اس کے اندر ایک قوت اور طاقت ہوگی۔ جیسے عمارت کے اینٹیں اور پتھر آپس میں ملے ہوتے ہیں تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اگر اسے عمارت سے ہٹا دیا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتھر اپنا وجود بھی کھو بیٹھتا ہے، اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عمارت کے پتھر گرا دیے جائیں، اینٹیں گرا دیے جائیں تو بکھر جاتے ہیں، لوگوں کے ٹھوکروں میں آتے ہیں، لوگوں نے پتھر مار کے ٹھوکر مار کے ارد گرد کر دیتے ہیں۔ بس اوقات وہ پتھر تقسیم ہوتے 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 اپنا وجود بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو میرے نبی نے اپنی تعلیمات میں وہ نبوت کی نگاہ سے ایسی باریک بینی سے امت کی تعبیر کی کہ اگر یہ امت متحد نہ ہوئی اور بکھرتی چلی گئی، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، تو پھر یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم اتنی ہوگی، ایک وقت آئے گا اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ دیکھو نا، مسلمان تقسیم ہونا شروع ہوا تو آج اس کی تقسیم کہاں تک پہنچی؟ علاقے تک نہیں، وطن تک نہیں، زبان تک نہیں، پھر زبانوں کے اندر بھی نہ جانے کتنی کمیونٹیاں بن چکی ہیں۔ یہ فلاں میمن کی، اور یہ فلاں میمن کی، اور یہ فلاں میمن کی، پھر چنوٹیوں میں یہ، اور پھر پنجابیوں میں یہ، اور پھر بلوچوں میں یہ، اور پھر پٹھانوں میں اتنی تقسیمیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا مسلمان اگر کوئی فلاحی کام بھی کرتا ہے تو وہ اپنی برادری کے حد تک، ہاں، یہ مسلمان کوئی برادری تھوڑی ہے۔ مسلمان تو ساری ایک برادری تھی، مسلمان تو ساری ایک برادری تھی، لیکن بدقسمتی سے تقسیم ہوتے ہوتے دشمن نے ایسی چال چلی ہے، اور اس مسلمان کی ایسی نادانی اور حماقت ہے کہ یہ روز نئی تقسیم سے ایک نیا گروہ بنا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں متحد ہو رہا ہوں۔ ہر برادری اپنے آپ کو متحد کر رہی ہے، سمجھ رہے میں بڑی اکٹھے ہو رہے ہوں، حالانکہ اکٹھے نہیں ہو رہے، یہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ہر برادری ایک نیا کنبہ بنا رہی ہے، ایک نئی جماعت بنا رہی ہے، ایک نئی انجمن بنا رہی ہے۔ ہر خاندان، ہر برادری، ہر قبیلہ ایک نئی اپنی بھی حکم حماقت میں سمجھ رہی کہ ہم متحد ہو رہے ہیں، حقیقت میں اس امت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ تقسیم ہوتے ہوتے کہاں تک جا پہنچی کہ اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایمان کے رشتے کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کا بنیاد ہے، نقطہ ہے وحدت کا۔ رنگ نسل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علاقہ وطن کوئی حیثیت نہیں ہے، زبان
یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. مدینہ کے اندر میرے نبی نے جس اس امت کی بنیاد رکھی اور ایسی وحدت قائم کی کہ بلال حبشہ سے، صہیب روم سے، کوئی غلام آ رہا، کوئی سردار آ رہا، کوئی چھوٹی برادری کا، کوئی بڑی برادری کا، لیکن اس کنبے میں سب یکساں. وہاں بلال بھی ہے جو غلام ہے، بکتے بکاتا آیا ہے. وہاں سلیمان بھی ہے جو غلام ہے، نہ جانے کن کن راستوں سے، فارس سے آیا ہے. وہاں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، سردار بھی ہیں، زراعت پیشہ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سب ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند. تو میرے نبی کی چاہت یہ تھی کہ یہ سب باہمی محبت اور اخوت کے ایسے رشتے میں جڑی ہوئی ہوں، ایسی لڑی میں جڑی ہوئی ہوں کہ ہر ایک دوسرے کا درد محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے. یہ ایک عمارت کی مانند مضبوط ہوں، قلعے کی طرح مضبوط ہوں. ان کے اندر تقسیم در تقسیم نہ ہو. تو یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی سے محبت کرے، اس سے اخوت کا رشتہ روز بروز مضبوط کرے. یہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، جس مسلمانوں کو روز بروز ایک نئی تقسیم کے اندر اکٹھے کر رہے ہیں، روز بروز ایک نئی تقسیم انہیں دے رہے ہیں. اور یہ دشمن انہیں کھلا رہا ہے. یہ دشمنوں کے نمک حلال ہیں، دشمنوں کے دسترخوان سے کھانے والی نسل ہے جو مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں. کام کافروں کا کر رہے ہیں تاکہ کفر کو مسلمان پر غلبہ آسان ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کو انہیں جسے کہیں کہ کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. یہ تقسیم در تقسیم کافروں کی سازش ہے. میرا نبی تو اس قوم کو، اس امت کو متحد کر کے گیا تھا. ایک قوم، ایک نسل، ایک بلادری، رشتہ ایک ہے.